السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله مولانا العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ الله بأربع خصال يؤتي الله أربع أشياء، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم بارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے عزیز محترم بزرگوں، دوستوں اور نوجوان عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ربیع الاول والا مبارک مہینہ مرحمت فرمایا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مبارک مہینے کو بڑا فضیلت والا مہینہ بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے اندر اپنا مبارک قرآن پاک نازل فرمایا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کو مبارک بنایا ہے، جس کو رمضان المبارک کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس ربیع الاول کے مہینے کو بھی مبارک بنایا ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ نے الفاظ والا قرآن اتارا ہے۔ اس مہینے میں ربیع الاول کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے بولنے والے قرآن کو، یعنی میرا اور آپ کے آقا جناب حبیب کبریا سید الانبیاء سرور کونین تاجدار بطحا آمینہ کے لاڈلے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کو پیدا کرنا ہے۔ تو گویا کہ رمضان کا مہینہ جیسا مبارک مہینہ ہے، ویسے ہی ربیع الاول کا مہینہ بھی مبارک مہینہ ہے۔ اللہ نے رمضان میں لفظوں والے قرآن کو اتارا ہے، تو ربیع الاول کے مہینے میں بولنے والے قرآن کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ جو قرآن ہمارے نبی پر اتارتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی اس کو اپنے صحابہ کے درمیان، یہاں تک کہ آنے والی تا قیامت تک کی انسانیت کے لیے اور اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے دنیا سے پردہ کرنا۔ اور قرآن کے بارے میں اللہ خود فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ،
کہ ہم نبی پہ جو اتارتے تھے وہی اس کو بیان کرتے تھے، اپنی طرف سے کسی طرح کی کوئی اس کے اندر دخل دانی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ جو اتارتے تھے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے درمیان اسی کو بیان کیا کرتے تھے۔ صرف ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ پیر کے دن کا روزہ رکھوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، یہ بات مجھے بہت پسند ہے کہ تم پیر کے دن کا روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیر ہی کے دن پیدا فرمایا ہے، اور تقریباً میرے وفات کا دن بھی پیر ہی کا دن تھا۔ تو جیسے رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا ایک تو فرض ہے اور دوسرا اللہ کو بڑی پسندیدہ عبادت ہے، ویسے اس ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوش کرنے کے راستے سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس مہینے میں بھی روزے رکھنا چاہیے۔ چلو پورا مہینہ روزہ نہیں رکھتے صحیح، پیر کے دن اس پورے مہینے کے 4 ہفتوں میں ایک ایک دن بھی اگر روزہ رکھ لیا جائے، اس سے ہمارے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی آمد کی برکت سے اللہ نے جو انسانیت پر رحم و کرم کا معاملہ فرمایا۔ اب دیکھیے ہم کیا نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کر سکیں گے، ان کے نام کا ہم کیا میلاد کر سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے خود نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے قرآن میں ایسے بیان فرمایا ہے، کسی جگہ ان کے چہرے کی سیرت بیان فرمائی، کسی جگہ ان کے جسم کی سیرت بیان فرمائی، کسی جگہ ان کے چلنے کی سیرت بیان فرمائی، کسی جگہ ان کے بیٹھنے کی سیرت بیان فرمائی، کسی جگہ ان کے اٹھنے کی سیرت بیان فرمائی، کسی جگہ ان کے بولنے کی سیرت بیان فرمائی۔ ہم کیا نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کر سکیں؟ یہاں تک کہ 1450 سال تقریباً نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کیا اب تک کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اب تک آنے والے لوگوں میں ایسے کئی ہزاروں لاکھوں اربوں خربوں لوگ تھے جنہوں نے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا۔ یہاں تک کہ کئی بزرگوں کے بارے میں آتا ہے جنہوں نے 50 کتابیں نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں لکھی، اور بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے 100 کتابیں لکھی، بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے 1000 کتابیں لکھی گئی، بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے 1500 کتابیں ہمارے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی سیرت کے بارے میں لکھی گئی۔ ہر کوئی آخر میں آ کے لکھنے والا یہی کہتا ہے، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ کیوں کہنے والا اپنے قلم پر خاصر ہو کر نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں غوطہ لگاتے لگاتے تیرتے تیرتے تھک کر اپنے جسم کو عاجز بنا کر اس کا قلم یہ لکھتے ہوئے اپنی طرف سے شرمندگی کا اظہار کرتا ہوا یوں کہتا ہے، لا يمكن الثناء كما كان حقه، میں چاہے میرے آقا کی جتنی بھی سیرت بیان کر لوں، 50 کتابیں، 100 کتابیں، 500 کتابیں، 1000 کتابیں، 1500 کتابیں لکھ لوں، لیکن میرے آقا کی سیرت کا حق کما حق کہوں میرے سے ادا نہیں ہو سکتا۔ آخر میں اپنے قلم کو یہ جملہ کہتے ہوئے آگے روک کر اپنی زندگی کی عاجزی کا اظہار کرتا ہوں کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اگر دنیا میں خدا کی ذات کے بعد کسی کا مرتبہ ہے وہ نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا مرتبہ ہے۔ ہم جس نبی کی سیرت اور جس نبی کی میلاد آج کر رہے ہیں، اس نبی کی پیدائش دنیا کے پیدا ہونے سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے ہو چکی ہے۔
اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، بتاؤ جبرائیل تم تو دنیا کے سب سے بڑے فرشتے ہو، اللہ نے فرشتوں کی ایک نورانی مخلوق پیدا فرمائی ہے، ان فرشتوں کے 4 بڑے بڑے سردار ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ یہ 4 بڑے فرشتے ہیں جو اللہ کے بڑے بڑے کاموں پر مقرر کرتا ہے۔ ان میں سے سب سے بڑے فرشتے جن کو ملائکۃ الاولیاء یعنی سب سے بڑے فرشتے کہا جاتا ہے، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، میری عمر کا تو مجھے پتا نہیں، لیکن آسمان پر ایک ستارہ ہے، جو ستارہ تقریباً 70 سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے، اس سے پہلے نہیں نکلتا۔ آسمان پر ایک ستارہ ہے جو 70 سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں نکلتا۔ آج 70 سال میں نکل گیا، پھر دوبارہ 70 سال ہونے کے بعد ہی وہ آسمان پر نکلے گا، اس سے پہلے نہیں نکلے گا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، میں نے اس 70 سال میں ایک مرتبہ نکلنے والے ستارے کو اپنی زندگی میں 70 پر 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو کتنی عمر ہو گئی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے؟ اللہ اکبر۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے جبرائیل جانتے ہو وہ ستارہ کیا تھا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، اے نبی جی میں نہیں جانتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، تمہارے لیے بڑی خوشخبری ہو، وہ ستارہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ستارہ تو تمہارا نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے پیدا کیے جانے کے، دنیا کے پیدا کیے جانے کے ہزاروں لاکھوں اربوں خربوں سال ہی اس انسانیت کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر پیدا فرما دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام جو دنیا کے سب سے پہلے نبی کہلائے جاتے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو دنیا کے اندر پیدا فرمایا، ان کے بارے میں آتا ہے جب ان کے اوپر اللہ کا حکم ہوا اور روح ڈالی گئی، حضرت آدم علیہ السلام کو زندہ کیا گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے ہی اپنی آنکھوں کو کھولا تو اللہ کا عرش سامنے نظر آ رہا تھا۔ تو عرش پر حضرت آدم علیہ السلام نے یہی دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی ذات کے ساتھ اگر کسی ذات کا نام جڑا ہوا تھا، وہ بھی کون سی جگہ؟ دنیا میں آج اگر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کوئی پاک جگہ ہے تو بیت اللہ جیسی مقدس جگہ ہے دنیا کے سرزمین پر۔ پھر اس سے آگے اوپر کا بیت المعمور ہے، وہ بڑی پاک مقدس جگہ ہے۔ آسمانوں میں آسمان تو ویسے ہی پاک ہے، وہاں نورانی مخلوق فرشتوں کی مخلوق رہتی ہے، پھر بھی ایسی پاک جگہ میں بھی اور پاک جگہ اللہ کا اوپر والا گھر ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر جو پاک جگہ ہے وہ اللہ کا عرش یعنی اللہ کی کرسی ہے۔ ایسی مقدس جگہ پر اوپر کے حصے میں اگر کسی کا نام لکھا ہوا تھا تو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ تو میرے کو پہلے پیدا کر رہا ہے، میں نہیں جانتا کہ میرے پیدا ہوتے ہی میں ایک ایسی ہستی کا نام دیکھ رہا ہوں جن کو ابھی پیدا نہیں کیا گیا ہے، وہ ہستی کون ہے؟ ان کا نام صرف میں تیرے عرش پر نہیں دیکھ رہا ہوں،
میں تو ان کا نام جنت الفردوس کے ہر دروازے پہ دیکھ رہا ہوں کہ جنت الفردوس کے ہر دروازے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں ان کا نام ہر فرشتے کی پیشانی پر دیکھ رہا ہوں، میں ان کا نام ہر فرشتے کے گردن پہ دیکھ رہا ہوں، میں ان کا نام ہر جنت کی حور کے دوپٹے پہ لہلاتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اے اللہ بتا یہ کون سی وہ ہستی ہیں تو نے میرے پیدا کرنے سے پہلے ہی اس کے نام کو اتنا بلند کیا ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں خلقت الآدم اولا وبعثت محمدا صلی اللہ علیہ وسلم آخرا۔ اے آدم پیدائش کے اعتبار سے تم پہلے ہو، لیکن بعثت کے اعتبار سے سب سے آخر میں آنے والے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، مگر ان کی پیدائش تمہاری پیدائش سے ہزاروں لاکھوں اربوں خربوں سال پہلے کی گئی ہے۔ تو ہم کیا میلاد منائیں گے، ہم کیا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بات کریں گے، ہم کیا نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی نعرہ بلندیت کا دعویٰ کریں گے؟ اللہ خود نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ پیش کرتے ہیں۔ اللہ خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، ان کی بلندیت کو، ان کی شانیت کو میرے اور آپ کے آگے ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں اگرچہ کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے، مگر ان سے بھی اگر کسی کا مرتبہ بڑھ کر ہے تو نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کا مرتبہ ہے۔ اتنا ہی بس نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بلند کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے، ان کا نام تھا حضرت شاجع علیہ السلام۔ بہت بڑے پیغمبر تھے، اللہ نے انہیں نبی بنا کر بنی اسرائیل میں قوم کے پاس مبعوث فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کی طرف سے انہیں حکم ہوتا ہے اے نبی کھڑے ہو جاؤ، تو بنی اسرائیل کے وہ نبی حضرت شاجع علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے بارے میں چند باتیں ڈالتے ہیں، اوپر سے اتاری جاتی ہیں۔ وہ باتیں اس نبی کے حضرت شاجع علیہ السلام کے دل میں اترتی ہیں۔ وہ نبی بنی اسرائیل کے حضرت شاجع علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم کے لیے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تا قیامت آنے والی انسانیت کے لیے بیان کرتے ہیں کہ میرے اور آپ کے نبی کون تھے، کیا تھے، ان کے آنے سے کیا کچھ پہلے تھا اور آنے کے بعد کیا کچھ بدل گیا۔ سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں بنی اسرائیل کے نبی حضرت شاجع علیہ السلام، اے انسانیت کے لوگوں یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی مخاطب کر کے کہتے ہیں اے السماء ما بینہما والارض ما بینہما، اے آسمان اور آسمان کے درمیان کی ساری چیزیں، اے زمین کے درمیان کی ساری چیزیں سن لو، بعثت محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت میں آخری امت کے لیے بھیجنے والا ہوں، جس نبی کی شان یہ ہوگی کہ یہد اللہ قلوبا، جب وہ نبی دنیا کے اندر پیدا کیے جائیں گے، وہ لوگ جن کے دل کالے پڑ گئے تھے اور جن دلوں کے اندر اللہ کی نیکی اترنا مشکل ہو چکی تھی، ایسا وقت تھا اہل عرب کا کہ اللہ کے نبی کی پیدائش سے پہلے اہل عرب یہ دعویٰ کیا کرتے تھے انا اسد من الاسد، میں شیروں میں سے ایک شیر ہوں، کہا کرتے تھے اگر کوئی ہمارے مقابل میں آئے گا ہم اس کو چیر کے رکھ دیں گے، یہ دعویٰ ہوا کرتا تھا۔ انا قرد من الخنازیر، وہ کہا کرتے تھے ہم بندروں میں سے ایک بندر ہیں، یعنی حیوانیت اتنی اتر چکی تھی اس وقت ملک عرب میں اور انسانیت میں انسان نام کی کوئی چیز باقی نہیں تھی۔
بچیوں کو بڑا کھود کر باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بچی کو پکڑ کے گڑھے میں اتارا کرتا تھا اور اپنے ہاتھ سے مشت اور پھوڑا لے کے زمین کو اپنی بچی کو ہاتھ اور پیر باندھ کے اس گڑھے میں ڈال کے اپنی ہاتھوں سے مٹی پر کیا کرتا تھا اور ہاتھ سے مٹی لے لے کے زندہ بچی پر خبر میں ڈالا کرتا تھا۔ اندازہ لگائیے اس وقت انسانیت کا دل کیسے کالا ہو چکا ہوا ہوگا کہ آج اگر کوئی ہمارا اپنا عمر دراز میں انتقال کر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، اس پر بھی آدمی مٹی ڈالتا ہوا دار و خطار روتا ہے، آنکھوں سے آنسو تھم نہیں پاتے، دل نرم ہو جاتا ہے، بڑے اڑان کی اور بڑے اداس کی حالت اس کے اوپر آ جاتی ہے، بڑا پریشان ہوتا ہوا اپنا جو بڑی عمر والا کوئی دنیا سے چلا گیا اس کا حال یہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی اپنا کم عمر والا چلا جائے تو اس کا تو کہنا کیا ہے، ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنکھوں سے تو آنسو تھم نہیں پاتے، مگر وہ عالم کیا ہوگا جس وقت عرب کی انسانیت سے انسانیت ختم ہو چکی تھی، وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے اور اپنی بچی کے ہاتھ پیر باندھ کے خود مٹی کا گھڑا کھولا کرتے تھے اور اس کو اس مٹی میں لٹا کے اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالا کرتے تھے۔ اس عالم میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہستی کا ظہور فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ایسے کالے دل جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا مینار بنایا اور سارے عالم کے لیے ایسے روشن ہو گئے۔ خود مثال دی گئی کہ یہ صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، اگر تم ان کی ایک کی بھی اقتدا کر لو گے، جیسے پہلے زمانے میں ستارہ دیکھ کے راستہ پکڑا کرتے تھے اور ستارہ دیکھ کر راستہ معلوم کیا کرتے تھے، ویسے ان صحابہ کی زندگی کے ستارے سے اپنا راستہ اختیار کرو گے تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ تو اللہ نے اس نبی بنی اسرائیل کے جن کا نام حضرت شاہجہ علیہ السلام تھا، ان سے کہلوایا ایک نبی آنے والے ہیں جن سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ کام لیں گے کہ کالے دلوں کو منور بنائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ نبی کی جب پیدائش ہو جائیں گی بد اخلاق حسن اخلاق والے ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا جب اس نبی کی پیدائش ہو جائیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ غلاموں کو بادشاہ بنائیں گے۔ پھر فرمایا جب اس نبی کی پیدائش ہو جائیں گی بے علم والے علم والے بن جائیں گے۔ اور ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ نبی کی پیدائش جیسے ہی ہو گئی اللہ تعالیٰ نے واقعتاً غلاموں کو مالک بنا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ اپنے دور پرانے میں یعنی ابھی مسلمان بننے سے پہلے ایمان قبول کرنے سے پہلے اپنی پہلی زندگی میں جو ان کا حال تھا وہ اونٹ چرانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ جب اونٹ چرا کے صبح کو واپس اپنے اونٹ گھر لایا کرتے تھے، ان کے باپ حضرت خطاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولا کرتے تھے اے عمر تو کیا اونٹ چراتا ہے، دیکھ تیرے اونٹ چرانے کی وجہ سے اونٹوں کا پیٹ بھر کے موٹا بھی نہیں ہوا، جیسے اونٹ بھوکے گئے تھے ویسے ہی اونٹ بھوکے آئے ہیں، کیا تجھے اونٹ تک چرانا نہیں آتا، کیا تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ اونٹ چرا سکے۔ حضرت خطاب رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد انہیں ڈانٹا کرتے تھے، ہلایا کرتے تھے، لیکن جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی سیرت بنا کر اللہ کے نبی کی میلاد کی پیدائش کی خوشی میں صرف نعرے لگا کر اور اس ایک دن کو عید بنا کر تھک کر بیٹھ نہیں گئے، بلکہ ان کے اخلاق کو اپنے اخلاق بنایا، ان کے دین کو اپنا دین بنایا، ان کی زندگی کے اوصاف کو اپنی زندگی کے اوصاف بنائے۔ حال کیا تھا؟
باپ کہا کرتے تھے اے عمر تجھے اونٹ تک چرانا نہیں آتا، لیکن ایک وقت وہ آیا اس غلام کو اللہ نے ایسے حاکم بنایا، خط آتا ہے دریائے نیل نہیں چلتی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جواب میں خط لکھ کر بھیجتے ہیں اس دریا کے درمیان میں میرے خط کو ڈال دینا تمہاری دریا چالو ہو جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوابی خط پہنچتا ہے اس دریائے نیل کے نام، منگانے والے صحابی اس خط کو لے جاتے ہیں اس دریا کے درمیان میں ڈالتے ہیں، کیا ہوتا ہے وہ عمر جسے اونٹ تک چرانا نہیں آتا، جب اس نے نبی کی پیدائش کی برکت سے اپنی زندگی کو سنوار کر اپنے آپ کو سچا پکا عاشق رسول بنایا تو بیٹھے بیٹھے حاکم بس لوگوں کا نہیں بلکہ انسانیت سے بڑھ کر دنیا کی مخلوق کا بھی حاکم بن کے یہ یہاں سے پرچی لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں سے دریائے نیل کو جاری کر دیتے ہیں۔ یہ پروانہ اللہ کی طرف سے ملا، یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں پیدائش کی برکت تھی۔ ایک مرتبہ مدینے میں آگ آئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا رومال دیا، جاؤ اس آگ کو بھگاتے ہوئے مدینے کے باہر کر دو، تو اس عمر کے رومال میں اتنی طاقت تھی رضی اللہ تعالیٰ آنے والی مدینے کے اندر کی آگ باہر نکلتی چلی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کب بنے ایسے؟ جب نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش دنیا کے اندر ہوئی، انہوں نے نبی کو اپنا نبی مانا، انہوں نے نبی کی سیرت کو اپنی سیرت بنائی، انہوں نے نبی کی صورت کو اپنی صورت بنائی، اللہ نے ان کو غلامیت سے نکال کے بادشاہیت کے تخت پہ بٹھا دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کیسے غلام تھے؟ لوگ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بازو بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ابو جہل آ کے نبی سے کہا کرتا تھا اے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہتے ہیں ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھے، آپ ان غلاموں کو جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے کھائے جانے والے برتن میں ہم کھانا پسند نہیں کرتے، ان کے پیے جانے والے گلاس میں ہم پانی پینا پسند نہیں کرتے، ان کے بازو بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ان کے ساتھ چلنا پسند نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ اچھی بات کرنا پسند نہیں کرتے، آپ ایسے غلاموں کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ کے پاس آنا چاہیے، ابو جہل کہہ رہا تھا ان غلاموں کو دور کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سوچتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ میرے غلاموں کو تھوڑا بازو کر دو، وہ لوگ اسلام میں آ جائیں گے تو دین کا بڑا نفع ہو جائے گا، یہ سوچتے ہوئے اپنے غلاموں کو تھوڑا ہی بازو کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے تنبیہ آ جاتی ہے، یوں کہا جاتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دینے والے تو ہم ہیں، آپ کیوں اپنے غلاموں کو اپنے سے دور کر رہے ہیں؟ ہم چاہیں گے ان کو بھی ہدایت دے کے آپ کے چوکھٹ پہ لا کے کھڑا کریں گے، یہ تو ویسے ہی ہدایت کے طالب تھے، انہوں نے پہلے سے ہی ہدایت کو چاہا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو غلام بنا کے آپ کی غلامیت کو چاہا ہے، آپ کیوں انہیں دور کرتے ہیں؟ آپ کو اس کا حق نہیں بن سکتا کہ آپ ان غلاموں کو اپنے سے دور کریں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایسے غلام تھے جنہیں کوئی پسند نہیں کیا کرتا تھا، اللہ نے کیا عزت دی کہ بڑے بڑے ملک عرب کے مکہ کے سردار کھڑے ہو کے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بیت اللہ پہ کھڑے ہو کے بلند آواز سے اللہ اکبر کی تکبیر بلند کیا کرتے تھے، حیرت کے ساتھ افسوس کے ساتھ کیوں کہا کرتے تھے ہم تو ملک عرب کے بڑے مالدار ہیں، بڑے عہدیدار ہیں، بڑے نامدار ہیں، مگر ہمیں یہ شرف نہیں ملا کہ اپنے پیروں کے نیچے بیت اللہ آ جائے، مگر اس غلام بلال کو اللہ نے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی بنیاد پر، میلاد کہتے ہیں پیدائش کو، کہ نبی کی سیرت کو اپنی سیرت بنانے کی برکت سے، ان کی صورت کو اپنی صورت بنانے کی برکت سے، ان کی زندگی کو اپنی زندگی بنانے کی برکت سے اللہ نے غلام کو بیت اللہ پہ کھڑا کیا کہ جس کے پیروں کی قدر اتنی بڑھ گئی کہ اس کے پیروں تلے اللہ نے اپنے گھر کو رکھنا پسند کیا۔
یہ نتیجہ تھا نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں پیدائش کا۔ اور جن غلاموں نے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بنائی، اللہ نے انہیں دنیا میں بھی چمکا دیا اور آخرت میں وہ چمکدار ہیں ہی۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب نبی معراج پہ تشریف لے گئے تھے، واپسی پر جب حاضر ہوتے ہیں، سب سے پہلے اگر کسی کو پوچھتے ہیں وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو پوچھتے ہیں۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کے نبی پوچھتا ہے بلال بتاؤ تیرا کون سا عمل ہے تو زمین پہ چلتا ہے، تیرے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ تھی نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامیت۔ یہاں تک کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روز محشر قائم کیا جائے گا، خود اس وقت کا حاکم رب ذوالجلال ہوگا، جنت کی افتتاح کا موقع ہوگا، جنت کی چابیاں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دی جائیں گی، اور یہ کہا جائے گا اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنت کا افتتاح کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹنی کا انتظام کیا جائے گا۔ نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت کی افتتاح کے لیے اونٹنی پر سوار ہو چکے ہوں گے۔ فرشتہ پوچھے گا یا اللہ اونٹنی کی نکیل پکڑنے کی کس کو اجازت ہے، تاکہ اجازت کے مطابق اونٹنی کو پکڑ کے جنت کے قریب لے جایا جائے۔ اللہ کے نبی کہیں گے میرے بلال کو بلاؤ، وہ میری اونٹنی پکڑ کے میرے جنت میں جانے سے پہلے، اس لیے کہ جو اونٹنی کا نکیل کھینچنے والا ہوتا ہے وہ اونٹنی سے پہلے اونٹنی کے آگے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اس میرے بلال کو بلاؤ جس نے دنیا میں کما حقوں میں غلامیت کا نعرہ لگا کر اپنی زندگی کو پوری غلامیت میں ڈال کے میری زندگی کو اپنی زندگی بنا کر میرے پاس آیا ہے۔ اس غلام کو بلاؤ، وہ میری اونٹنی کی نکیل پکڑنے کی برکت سے میرے جنت میں جانے سے پہلے وہ بلال جنت میں جائے گا رضی اللہ تعالی عنہ و رضوان۔ یہ تھا نذرانہ نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں پیدائش کا۔ اللہ نے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا، دنیا بھی ان کی چمکا دی، آخرت میں ہے ہی ان کے لیے اعزاز و اکرام، جیسا کہ ہم نے سنا بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ وہ تو کالے کلوٹے تھے، کوئی ان کو دیکھنا تک پسند نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ ملک عرب کے ظالم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ چپل رکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! ان کو گرم ریتیلی زمین میں ان کے کپڑے نکال کے گھسیٹا جایا کرتا تھا، ان کے اندر کی ہڈی پگھلنی شروع ہو گئی تھی، اتنی تکلیف کیا کرتے تھے۔ مگر جب انہوں نے نبی کی غلامیت کو اپنی غلامیت بنائی، اللہ تعالیٰ نے وہ انعام دیا نبی کی برکت سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے جانے سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نبی کی اونٹنی کے صدقے سے ان کی نکیل پکڑ کے پہلے جنت میں اپنا قدم رکھنے والے شمار کیے جائیں گے۔ تو اس لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منانے کا کمال ہے۔ ورنہ ہم نے میلاد تو کر دیا مگر ہم نے نبی کی سیرت کو اپنی سیرت نہیں بنائی تو ہمارا میلاد منانا بیکار شمار کیا جائے گا۔ نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات اقدس ہیں جس نے انسانیت کو ہر موڑ پر ہر طرح کا نرالا پیغام پیش کیا ہے، یہاں تک کہ بچپن کے زمانے سے لے کے جوانی کے زمانے تک، جوانی کے زمانے سے لے کر ادھیڑ عمر کی وقت تک اور ادھیڑ عمر سے لے کے دنیا سے جانے تک ایک ایک مرحلہ نبی کا میرے اور آپ کی زندگی سے اگر میل کھا جائے تو ہم بھی کل قیامت کے دن اس نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کے کھڑے کیے جانے والوں میں شمار کیے جائیں گے۔ حضرت کعب سلیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ بھی نبی کے بڑے سچے پکے غلام تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے یہ پوری رات نبی کی خدمت کے لیے جاگا
کرتے تھے، ان کی یہ نیت ہوتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد کی نماز کے لیے جاگیں گے تو ان کے لیے میں وضو کے پانی کا لوٹے کا انتظام کیا کروں۔ تو اب پتہ نہیں ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کس وقت میں اللہ کی عبادت کے لیے جاگا کرتے تھے۔ ہم نے تو یہ حدیث سنی ہے، بعض مرتبہ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اذان کی آواز سنتے اپنی محبوب بیوی کے بغل میں ہوا کرتے تو اپنی بیوی سے یوں کہتے، چل پڑے ہٹ، اب تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، تو کوئی میں کوئی، ابھی میرا تعلق اللہ سے جوڑنے کے وقت کا ہے، اب تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ابھی میرے کو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ اس طرح اپنی بیوی کو بھی اللہ کی محبت میں پرایا کر دیتے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ رات کے کس حصے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جاگ جائیں اور کس وقت وضو کی ضرورت پڑ جائے، لوٹے میں پانی کے انتظام کی سہولت مہیا کرنا پڑتا تھا۔ اس لیے حضرت کعب سلیمی رضی اللہ تعالیٰ پوری رات نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے جاگا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے لیے جاگ جاتے تو حضرت کعب بن سلیمی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی اور لوٹا پیش کرتے ہیں وضو بنانے کے لیے۔ تو رات کا منظر تھا، ایسے وقت میں اگر کوئی کسی کی خدمت کر دے، بتاؤ کیا معاملہ ہوگا اس کے دل کا، کہ کوئی آدمی راستے میں جا رہا ہو، مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، درمیانے راستے میں آدمی چند پٹن سے رام نگرم جا رہا تھا اور بیچ میں جن پتلو گاہ کے آگے اس کا پیٹرول خالی ہو گیا، اب تو ڈھکلتا ہوا جا رہا، بڑی پریشانی ہے، آدمی گرم دھوپ ہے، پیچھے سے ایک نوجوان آ کہنے لگا بھائی آپ بیٹھ جاؤ ہم تو کر دیں گے، جیسے ہی پیٹرول پمپ مل جائے وہاں سے آپ پیٹرول لگا لینا۔ تو بس اس نے کچھ کمال نہیں کیا، اس نوجوان نے اس کا اتنا ساتھ دے دیا کہ وہ آدمی اپنی گاڑی ٹھیلتا ہوا جا رہا تھا، کچھ دور نہیں، آدمی اگر صبح سویرے 6 بجے بھی اگر چلتا ہوا رام نگر کے لیے نکلے تو 10-12 بجے الحمدللہ آرام سے پہنچ جائے گا، چلتا ہوا تو آگے پہنچ جاتا چل کے بھی تو کوئی اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اس نوجوان نے جو تو کر کے اسے ساتھ دے دیا۔ اب بتاؤ ڈھکلنے والے آدمی کی دل سے کیا کچھ دعائیں نہیں نکلیں گی، بڑی عظیم دعائیں نکلیں گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں بنی اسرائیل کے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ نبی ایسے ہوں گے جب دنیا کے اندر پیدا کیے جائیں گے، لا یزدو ولا یغزو، ان کا دل سخت نہیں ہوگا، وہ بڑے گرم دل والے نبی ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات میں بڑی نرمی ہوگی، وہ غلاموں سے بڑی نرمی سے بات کریں گے، یہاں تک کہ دشمنوں سے بھی بڑی نرمی سے بات کریں گے۔ یہ تھے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ حضرت کعب بن سلیمی رضی اللہ تعالیٰ ساری رات نبی کی خدمت کے لیے جاگے، جیسے لوٹا پیش کیا تو اللہ کے نبی نے اس لوٹے کو دیکھ کے کیا فرمایا ہوگا، کہنے لگا اس کعب مانگ کیا مانگتا ہے، ہم تیرے حق میں اس کی دعا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں، بعض مرتبہ ایسے موقع ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کبھی ہمارے سے یوں کہہ دے بتاؤ بھائی ہم تمہارے حق میں کیا دعا کریں، تو سوچ سمجھ کر اپنی دعا کی بات کو ان کے آگے رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ان کے اللہ والے ہونے کی برکت سے انہیں اس بات کا اندازہ ہو چکا ہوا ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ کی رحمت کے فیوز کے برکات کا وقت چل رہا ہے، ہم جو جس کے بارے میں دعا کریں گے اللہ سے ضرور قبول کریں گے، اس بات کا اندازہ ان اللہ والوں کو ہو چکا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایسے وقت میں سوچ سمجھ کے دعا کی درخواست پیش کرنی چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ہمارے آگے آئیں گی لیکن پھر بھی ہماری رائے یہ ہے
یہ دعا کرتے کہ ان سے درخواست پیش کرتے ہوئے ہمارے حق میں یہ دعا کر دیجئے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. یہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی کی دلیل ہوگی. ورنہ زندگی مصیبت والی ہو، پریشانی والی ہو، قرضداری والی ہو، حالات والی ہو، تنگی والی ہو، ہر آن و پان آدمی پریشانی کے حالت میں زندگی گزار رہا ہو، ویسے تیسے تو زندگی گزر جائے گی. اس کا تو گزرنا طے ہے ہی. آدمی جو پلنگ پر سو رہا ہے نرم گدی پہ، وہ بھی رات گزار رہا ہے. وہ آدمی جو گاڑی پہ سو رہا ہے حصیر بچھا کر تکیے کے ساتھ، وہ بھی رات گزار رہا ہے. اس سے آگے بڑھ کے وہ آدمی جو زمین پر بغیر حصیر کے، بغیر تکیے کے سو رہا ہے، وہ بھی رات گزار رہا ہے. مالدار کی بھی رات گزر رہی ہے، درمیانی درجے والے آدمی کی بھی رات گزر رہی ہے، آخری درجے والے آدمی کی بھی رات گزر رہی ہے. اصل مسئلہ موت کا ہے. اگر خاتمہ صحیح ہو گیا سمجھ جاؤ ہمیشہ کی زندگی، دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب. اگر خاتمے کا مسئلہ اٹک گیا، ہماری زبان سے کلمہ جاری نہیں کیا گیا، چاہے ہم کتنے بھی بڑے اچھے ہو، دیندار ہو، مالدار ہو، عہدیدار ہو، سب کچھ ہو، مگر ہماری زندگی بڑے خسارے میں گزری اور ہمارا خاتمہ بھی بڑا خسارے میں گزرا. یہاں تک کہ بڑے بڑے اللہ والوں کی صفت ہوا کرتی تھی. حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، یہ بڑے محدث تھے. دنیا میں سب سے پہلے ہندوستان کے اندر انہوں نے حدیث کا علم لایا تھا. یہ جب کسی سے دعا کی درخواست کرتے ان کے الفاظ یہی ہوتے تھے. اتنے بڑے محدث ہونے کے باوجود بھی وہ کہا کرتے تھے بھائی ہمارے حق میں یہ دعا کر دینا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر دے. تو بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب سے پوچھا تھا بتاؤ کعب کیا خواہش ہے، ہم اس کی آپ کے حق میں دعا کرنے والے ہیں. تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعا کی یہ درخواست ہے کہ آپ ہمارے حق میں دعا کر دیں. کل قیامت میں جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں تمہارا ساتھ دے دے اور تمہارے ساتھ ہمیں کھڑا کر دے اور تمہاری شفاعت کا ہمیں حقدار بنا دے. یہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس لیے کہ اللہ نے دنیا میں تو ساتھ رکھا ہی تھا. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی کے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے. اب ان کی یہ تمنا تھی کہ جنت میں بھی نبی کے ساتھ کھڑے کیے جائیں اور جنت والی زندگی بھی نبی کے ساتھ گزر جائیں. اس سے بڑا مسئلہ اور کیا ہو سکتا ہے جو آپ کی دعا سے آسان ہو جائے. تو اللہ کے نبی نے پھر پوچھا اے کعب سوچ کے بتاؤ تمہاری تمنا کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہوں نے وہی درخواست پیش کی اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے حق میں قیامت میں آپ کے ساتھ کی جنت میں آپ کے ساتھ کی دعا کر دیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ دعا کر دوں گا لیکن تمہیں موت تک ایک کام کرنا پڑے گا. وہ کام کیا ہے؟ زندگی میں سجدوں کی کثرت کرنی پڑے گی. کیا مطلب کہ زندگی پوری اللہ کے حکم یعنی نمازوں کے ساتھ گزارنا پڑے گا تب جا کے تمہیں قیامت میں اور جنت میں میرا ساتھ نصیب ہوگا. یہاں سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ہم نبی کے دعوے دار، نبی کے عاشق اور نبی کی محبت میں میلاد بنانے والے ہم سے ہی سوال کیا جا رہا ہے اگر تم بھی سچے پکے عاشق ہو دنیا میں جس طرح تم نبی کی محبت میں، نبی کے عشق میں اور نبی کے نام پر اپنے کو قربان کرنے کے لیے تیار کھڑے رہنے والے ہو، ایسے تم اگر یہ چاہتے ہو جنت میں بھی تمہیں نبی کا ساتھ مل جائے صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے ساتھ تم جنت میں رہنے والے ہو جاؤ تو تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے بالغ ہونے کے بعد سے لے کر موت تک زندگی کی کسی بھی نماز کو قضا نہ کرنا، موت تک کسی بھی نماز کو زندگی میں ضائع نہ کرنا، موت تک کسی بھی نماز کو نہ چھوڑنا. تم میری طرف سے اس وعدے پر یقین سمجھو کہ تمہارے دنیا میں عاشق رسول کے نعرے لگانے کے ساتھ ساتھ کل قیامت کے دن ہم تمہارے حق میں یوں کہیں گے
کہ پوری زندگی سجدوں کی کثرت کی برکت سے اللہ کو راضی کرنے والا تھا۔ یا اللہ یہ میرا امتی ہے، جیسے یہ دنیا میں میرے نام کی محبت میں تیرے حکم کی تابعداری میں تیرے حکم کو بجا لاتا تھا، آج اس کو میرے ساتھ کر دے، ہم اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ سے یہ کہہ دیں یا اللہ یہ میرا امتی تجھے تیرے سجدوں کے ذریعے سے دنیا میں راضی کر کے ہمارے پاس آیا ہے، ہمارے ساتھ اسے جنت میں بھیج دے۔ بھائیو یاد رکھو، آج دنیا لوگوں پہ اتنی چھا چکی ہے، اتنی چھا چکی ہے، دماغ پر بھی دنیا ہے، دل پر بھی دنیا ہے، جسم پر بھی دنیا ہے۔ آدمی آخرت سے کوسوں دور دور بھاگتا جا رہا ہے، خبر کا تذکرہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، حشر کا تذکرہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عالم قیامت کا منظر اگر کوئی یاد دلائے کہے گا ابھی کا مسئلہ آسان کریں گے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ خبر کی چیزوں کو اگر بیان کیا جائے، آدمیوں کہے گا اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں۔ یاد رکھیے، آدمی دنیا میں خالی ہاتھ آیا تھا، مگر دنیا سے جب جائے گا اس وقت 5 چیزیں ضرور لے جائے گا، 4 چیزیں تو ختم ہو جائیں گی، ایک چیز باقی رہے گی۔ آدمی جب دنیا سے جائے گا سب سے پہلے کفن ساتھ لے جائے گا، اس کفن کو قبر کی مٹی کھا کے ختم کر دے گی۔ آدمی اپنے جسم کے گوشت کو ساتھ لے جائے گا، قبر کے کیڑے مکوڑے اس جسم کے گوشت کو کھا کر ختم کر دے گی۔ آدمی اپنی ہڈیاں ساتھ لے جائے گا، زمین کی دمک ان ہڈیوں کو کھا کر ختم کر دے گی۔ وہ جو اوپر کا مجسمہ تھا سب کچھ ختم ہو گیا، کفن کو مٹی نے کھا لیا، گوشت کو کیڑے مکوڑے نے کھا لیا اور ہڈیوں کو دمک نے کھا لیا۔ اس کی جو روح تھی اسے تو فرشتوں نے لے کر آسمان کی طرف اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ کسی کی روح کو اگر وہ نیک تھی تو سجلین میں پہنچا دیا، جو نیک روحوں کی رہنے کی جگہ ہے، جو اللہ کے عرش کے نیچے ہیں۔ اگر روح بری تھی تو اسے علیین میں پہنچا دیا، جو 7 زمین کے نیچے خیر خانہ ہے اور برے روحوں کی رہنے کی جگہ ہے، وہاں پہنچا دیا۔ 4 چیزیں تو ختم ہو گئی، کفن بھی ختم ہو گیا، جسم کا گوشت بھی ختم ہو گیا، ہڈیاں بھی ختم ہو گئی اور روح تھی اسے تو فرشتے لے گئے۔ اب رہ گئی ایک چیز، وہ انسان کی زندگی کے اعمال۔ اگر اچھے اعمال تھے اللہ اچھا فیصلہ کریں گے، اگر برے اعمال تھے تو انسان کی زندگی کا برا فیصلہ ہوگا۔ صرف مولانا رومی نے ایک شعر فارسی کا بیان کرتے ہوئے ترجمہ کیا ہے، اے انسان اپنی زندگی ایسے گزار، جب دنیا میں تو آیا تھا تو روتا ہوا آیا تھا، پورے گھر والے ہنستے ہوئے بڑی خوشی منا رہے تھے، کوئی مٹھائی کھلا رہا تھا، کوئی دعوت کر رہا تھا، کوئی خوشی منا رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا۔ یاد رکھ زندگی ایسے اچھی گزار، ایسے نبی والی زندگی گزار، ایسے صحابہ والی زندگی گزار، ایسے تابعین تبع تابعین اولیاء اللہ والی نیک زندگی گزار۔ جب تیرے جانے کا وقت آئے سب روتے رہے، خاندان والے بھی روتے رہے، بیوی بچے بھی روتے رہے، محلے والے بھی روتے رہے، آسمان بھی روتا رہے، زمین بھی روتی رہے، تو جائے تو کیسے جائے؟ ہنستا ہوا اللہ کے پاس جائے، یہ تیری کامیابی ہوگی۔ مولانا رومی نے پوری زندگی کا نقشہ کھینچتے ہوئے اس ایک شعر میں بیان کرتے ہوئے کہا، زندگی ایسے گزار ساری دنیا روتے رہے اور تو ہنستا ہوا اللہ کے پاس جائے۔ یہاں تک کہ جب دنیا کا نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے، آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جس سے اس کے لیے روزی اتاری جا رہی تھی، زمین کا وہ ٹکڑا روتا ہے جس سے اسے غلے کا انتظام کیا جا رہا تھا، مسجد کا وہ حصہ روتا ہے جس جگہ وہ سجدہ کیا کرتا تھا، گلی کا وہ کتا روتا ہے جس گلی سے وہ نیکی کے لیے گزرا کرتا تھا، وہ کتا دیکھ کر اس کے نیک ہونے کی خوشبو کو محسوس کیا کرتا تھا، وہ بھی آج روئے گا کہ ایک نیکی کرنے والا انسان دنیا سے چلا گیا، اس لیے کہ انسانیت کی نیکیوں کی برکت ہی سے حیوانیت پر روزی کا انتظام کیا جاتا ہے اور ان کے لیے اچھی روزی کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم
میلاد النبی کے منانے کے ساتھ اگر آخرت میں بھی ساتھ چاہتے ہیں تو ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زندگی میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ پہ ہمیں زندگی گزارنا سکھایا ہے کہ اللہ کے نبی کا بچپن ہی وہ بچپن تھا کہ اللہ کے نبی نے اسی وقت سے ہمیں عدل و انصاف کی دعوت دی تھی کہ خود حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں ایک جانب سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا کرتی تھی، کبھی میں دوسرے جانب انہیں دودھ پلانا چاہتی تھی تو اللہ کے نبی پینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ اس وقت ان کے ایک رضاعی بھائی یعنی خود حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ تھے، ان کو بھی حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ پلایا کرتی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے بچپن میں انصاف کا تقاضا یوں پیش کیا کہ میں ایک تھن سے ہی دودھ پیوں گا، دوسرے تھن کا حصہ میرے بھائی کا ہے، میں اس کو ہرگز نہیں لے سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ایسے گزاری کہ جس کو بیان کرنا بڑے خاسر کی علامت ہے، اور یہاں تک کہ اگر اس کو بیان بھی کیا جائے تب بھی ہمارا بھی قصور ہوگا، آپ کا بھی قصور رہا ہوگا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زندگی گزارا کرتے تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ خود بیان کرتے ہیں میں نے زندگی کا اکثر حصہ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہوئے گزار دیا، کبھی بھی اللہ کے نبی نے میرے کو ڈانٹا نہیں، برا بھلا نہیں کہا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کچھ لینے کے لیے اللہ کے نبی نے مجھے حکم فرمایا تھا، میں چھوٹا بچہ تھا، میں راستے میں جب نکلا تو میدان میں بچے کھیل رہے تھے، میں ان کے ساتھ کھیلنے میں لگ گیا تو مجھے وہ بات یاد نہیں رہی جس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا۔ تو بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یاد آیا، میں نے انس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے تھے جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ ابھی واپس نہیں آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دیکھا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسواک نکالی اور کہنے لگے اے انس اگر غصہ آتا، یوں نہیں کہا کہ غصہ آ چکا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اے انس مجھے اگر غصہ آتا میں اس مسواک سے تیری پٹائی کرتا۔ اس کے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ آیا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اپنی زندگی لوگوں کے درمیان گزار کے یوں بتایا کہ ہمارا کاروباری جو مسئلہ ہوگا، ہمارے ہاتھ کے نیچے جتنے لوگ کام کریں گے تو دعویٰ تو ہے ہی ہم میلاد النبی کر رہے ہیں، ہم نبی کے سچے پکے عاشق رسول ہیں، تو ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات کی دعوت دی جاتی ہے کہ ہم اپنے نیچے کام کرنے والوں کے ساتھ ایسے ہی اخلاق کا مظاہرہ کریں جن اخلاق کا مظاہرہ نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ نبی کی زندگی اتنی مبارک زندگی تھی، ایک مرتبہ ایک جگہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے لکڑیوں کو جمع کیا اور آگ جلا دیا اچانک، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آئے، کہنے لگے اپنے صحابہ سے اے صحابہ اس آگ کو بجھاؤ، جلدی بجھاؤ۔ حضرات صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گیا؟ آگ ہی کو تو ہم نے جلایا تھا۔ اللہ کے نبی کہنے لگے یہاں پر چینٹیوں کی بہت ساری بلیں ہیں زمین میں، آپ کے آگ جلانے کی وجہ سے ان چینٹیوں کو تکلیف ہوگی۔ ایک مومن کا کام یہ نہیں ہے کہ ہماری وجہ سے کسی اور مومن کو، یہاں تک کہ نبی نے ان چینٹیوں کا بھی خیال کرتے ہوئے انسان سے بڑھ کر ایک جانور اور جانوروں میں بھی ایک ادنا مخلوق جسے چینٹی کہا جاتا ہے اس کو بھی تکلیف پہنچانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو آج ہم میلاد کر کے عاشق رسول کا دعویٰ کرنے والے
ہمارے دلوں کا کیا حال ہے، ہم پڑوسیوں کا حق کیسے ادا کر رہے ہیں، اپنی بیوی بچوں کا حق کیا ادا کر رہے ہیں، اپنے والدین کے حق کا کیا اندازہ ہے۔ ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم دعوے دار ہیں، نبی کی پیدائش سے ہمیں خوشی ہوتی ہے، تو ہم سیرت النبی کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنے اخلاق کو بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنے والدین کی خدمت کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کا کہا ماننے کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے، اپنے بیوی بچوں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کو بتایا ہے، ایک ایک چیز کی دعوت دی ہے۔ یاد رکھیے، نبی کی کسی سنت کو ہلکا سمجھنا یہ ہمارے ایمان کے خطرے کی بات ہے۔ جس کسی نے نبی کی سنت کو اپنی ذات کی ذمہ داری سمجھ کر اپنے آپ میں اس سنت کو اپنایا، اللہ نے انہیں کامیاب کر کے بتایا۔ حضرت امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے ابو داؤد کے نام سے۔ وہ لکھنے والے امام جن کے بارے میں آتا ہے انہوں نے ایک معمولی سی سنت کو زندہ کیا، ان کے بارے میں اللہ کی طرف سے کیا پیغام آیا۔ اس واقعے سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کشتی میں سمندر میں سفر کر رہے تھے۔ پہلے لوگ کشتیوں کا ہی سفر کیا کرتے تھے، اب کی طرح فراوانی نہیں تھی، تو معاملہ ایسا ہوتا ہے حضرت کی بھی کشتی چل رہی ہوتی ہے، امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کی بغل میں، اور مسافرین کی بھی کشتی چلنے لگتی ہے، تو بغل والی جو کشتی ہوتی ہے دوسری کشتی، اس میں ایک آدمی کو چھینک آتی ہے، تو جیسے ہی وہ آدمی چھینکتے ہیں الحمدللہ کہتے ہیں۔ یہ ہر آدمی کا اور ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اپنا بھائی جیسے چھینکے تو چھینکنے والا الحمدللہ کہے اور سننے والا یرحمک اللہ کہے۔ یہ ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق بنتا ہے۔ تو بہرحال ہوتا کیا ہے کہ دونوں کشتیاں چل رہی تھیں، بغل والی کشتی میں ایک آدمی نے چھینکا الحمدللہ کہا، اب حضرت کے ذہن میں یہ بات آئی، یہ تو محدث تھے، اب میرے کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے تھا۔ ان کے چھینکنے کے جواب میں وہ کہنا ہی چاہ رہے تھے، ان کی کشتی آگے نکل گئی۔ کشتی چلانے والے نے ہاتھ تھوڑا زور سے لگا دیا تو کشتی آگے نکل گئی، یرحمک اللہ کہہ نہیں سکی، تھوڑی آگے دور چلے گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت نے 1 درہم پر دوسری کشتی خریدی اور دوسرے ملاح کو 1 درہم دیا اور کہا کہ بھائی وہ کشتی کے پاس مجھے لے جا، میرا ایک کام باقی رہ گیا ہے، اس کام کو مجھے کرنا ہے۔ تو دوسرے کشتی پر سوار ہو کر اس پہلے والے کشتی کے طرف واپس آئے جس کشتی والے نے چھینکا تھا، تو جیسے ہی ان کشتی والوں کے پاس آئے تو زور سے یرحمک اللہ کہا، تو چھینکنے والے بھی اللہ والے تھے، انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ میرے چھینک کا جواب دینے کے لیے ہی تشریف لائے ہیں، تو جیسے ہی آدمی یرحمک اللہ کہتا ہے اس کے بعد اسے دعا دینا چاہیے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت عطا فرمائے اور تیرے پورے کاموں کو آسان بنائے۔ یہ چھینکنے والا تیسری مرتبہ میں دعا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کی سیرت صورت سنت کتنی مبارک ہے، دیکھیے ایک چھینک ہے جو آدمی کے دماغ کے دھوئیں کو باہر کرتی ہیں، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس پر شکر ادا کرنے کے لیے الحمدللہ کہنا ہے، آگے والے کو یرحمک اللہ کہنا ہے تاکہ چھینک آسانی سے باہر نکل گئی، ورنہ پتہ نہیں اگر آدمی کے دماغ میں یہ دھواں بھر جائے اور چھینک کے ذریعے سے وہ دھواں باہر نہ نکلے، آدمی کے پاگل ہونے کا خطرہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے الحمدللہ کہہ کر۔ اب سننے والا اتنا بڑا مسئلہ میرا حل ہو گیا، اللہ مجھے پاگل ہونے سے بچا رہے ہیں، تو یرحمک اللہ کہنا چاہیے، اللہ تیرے اوپر رحم کرے۔ تو اب اس دعا کو سننے والا دعا دینے والے کے لیے دعا دینا چاہیے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تجھے ہدایت دے اور تیرے کاموں کو پورا آسان بنائے، اس لیے کہ اس نے ہمارے حق میں رحم کی دعا کہی ہے۔ تو بہرحال تو حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ دعا دینے کے لیے واپس آئے، جب انہوں نے سنی تو انہوں نے بھی انہیں دعا دی، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، تو پھر آگے چل دیے۔ تو کیا ہوا، رات کے موقع پر سب سو گئے، آسمان سے آواز آئی، اے ابو داؤد تم نے ایک درہم کے بدلے میں اللہ کی بنائی ہوئی ایک پوری جنت کو خرید لیا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی معمولی سنت زندہ کرنے کا نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ ایک درہم کے بدلے میں ایک پوری جنت دینے کا فیصلہ فرما رہے ہیں۔ اس کی حقیقت ہماری ان عارضی آنکھوں کے بند ہونے کے بعد ہمیں پتہ چلے گی۔ ہم کیا اندازہ لگائیں، ساری دنیا اور ساری دنیا کے اکثر و بیشتر لوگ دنیا کے پیچھے کماتے کماتے بکتے بکتے دنیا سے جا رہے ہیں۔ اگر ہم صحیح طور پر اپنا دماغ لگائیں گے اللہ کی ان نعمتوں کے سلسلے میں، اگر اللہ ایک نماز کا ہمیں ثواب دے دے دنیا میں، ساری زندگی ہم سو کے گزاریں گے، لیکن اللہ اس دنیا میں اپنے قیمتی ثواب سے آدمی کو مالا مال کر کے اپنے ثواب کو ضائع نہیں کرنا چاہتے، اور انسانیت کی زندگی کو ان کی آسانیت میں رکھ کر انہیں یہ بتانا نہیں چاہتے کہ یہ آسانی والی زندگی ہے، بلکہ یہ بتانا چاہتے ہیں اس کے بعد آنے والی زندگی وہ بڑی آسانی والی ہے اور بڑی کامیابی والی زندگی ہے، بڑی راحت والی زندگی ہے۔ اس لیے زندگی کو چاہے جس حال میں بھی آئے، جس موڑ پہ بھی آئے، یہ تو گزرنے والی ہے، گزر کے رہ جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جمعہ کی نماز کو آ رہے ہیں، اللہ ہم سب کے اموروں میں برکت عطا فرمائے۔ عشاء کی نماز میں ہمارا جنازہ لایا جائے گا، اس کا بھی ہمیں بھروسہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ علیہ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آسانی مرحمت فرمائے۔ بتانا یہ ہے جس کو مولانا رومی